یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی صلی مرحبا یا مجتبی صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت قبلہ مولانا ابو حامد محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بڑی پیاری پیاری اور پر لطف باتیں سیرت رسول کے حوالے سے ہم سننے سیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ یقین کیجئے بڑا مزہ آتا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر اپنے تجربات اور آپ مشاہدات بھی یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اور صرف واقعات کی بیس پر ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے ویورز جو ڈیلی ہمیں فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمیں نگران شورا کے ذریعے سیرت رسول کے واقعات پلس اپنی زندگی میں ہم انہیں کیسے امپلیمنٹ کریں، انہیں کیسے نافذ کریں، اور ہم ان سے کیا سبق سیکھیں اور کس طرح سے انہیں لے کر اس زمانے میں ہم چلیں اور کس آسانی کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، ان کے اسوہ حسنہ پر، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا وصف ہے کہ جو دنیا کی کسی بھی شخص میں اگر ہو تو وہ معزز ہو جاتا ہے، مکرم اور محترم سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ نیچرلی بائی نیچر اس کو جو ہے نا ہر شخص چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ یہ کام میں کروں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اور اس کے خلاف اس میں کوئی عادت ہے تو کوئی پسند نہیں کرتا، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا برا وصف ہے جو اس کی ضد ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے سخاوت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سخی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہ نہیں کہا اپنے سائل کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ وہ ہے کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا جو خزانہ ہے وہ اللہ کی عطا کا خزانہ ہے، اور اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوا کرتے۔ تو الحمدللہ ہمیں وہ آقا ملے ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ اے مفلسوں کیوں اضطراب میں ہو، کیوں پریشان ہو؟ کریم کیسا ملا کہ جس میں دو وصف ہیں، دو وصف آ جائیں ایک ساتھ تو پھر بات بنتی ہے۔ تو دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ہو جائیں، ہاتھ بھی کھلے ہوں، خزانے بھی بھرے ہوں، جب دونوں اتحاد ہو جائیں تو پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے کہ سخی ایسے کہ تیز آندھی سے زیادہ تیز آپ کی سخاوت کا دریا بہتا ہو۔ خزانے کیسے بھرے کہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں، رب کے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری جود و سخاوت کے حوالے سے مدنی پھول بھی سننے ہیں، اور ہم کیسے سخی بنیں اور کس انداز سے ہم راہ خدا میں بھی خرچ کریں، لوگوں پہ بھی خرچ کریں، اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کریں، اور کس انداز سے خرچ کریں، کیا ہماری شریعت اور اخلاقیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ آج اس پر انشاءاللہ ہمیں سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم بھی کہا جاتا ہے، سخی بھی کہا جاتا ہے، جواد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں جو الفاظ ہیں کچھ ان کا معنی بھی ہمیں بیان فرمائیں، اور آپ کا جود کیا ہے، کرم کیا ہے، سخاوت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا ایک الگ سخاوت ہے، ایک جواد ہے، جواد ہونا، جود ہونا، پھر ایثار، یہ ایک الگ ٹاپک ہے ایثار کا۔ ایثار بھی کمال کا تھا، بے شک، جود بھی کمال کا تھا، اور سخاوت کے تو کیا کہنے ہیں۔
اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر کرنے سے پہلے حاضر ناظرین تک ایک تصور پہنچانا چاہوں گا، اور وہ تصور اس بات کا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہو رہا ہے، انتقال مبارک، وفات ظاہری، تو وہ اس وقت وہ کیفیت تھی کہ آپ کی ایک زرہ چند صاع اناج کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ یہ کیوں میں نے بیان کیا؟ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری زہد سامنے آیا کہ آپ نے اپنے پاس کبھی مال رکھا ہی نہ تھا، جمع ہونے نہیں دیتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگتے تھے، اور اس قدر آپ کے پاس مال غنیمت سے اور دیگر چیزوں سے، مختلف مقامات سے چیزیں آتی، تو آپ ایک ایک کر کے اپنے تمام صحابہ کرام اور جن کو دینا ہوتا تھا انہیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم ظاہری کیفیت اور ان کے گھر کے کیفیت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً آپ کو مال اپنے پاس رکھنے کا جذبہ تھا ہی نہیں، یعنی یہ کیفیت ہی نہ تھی کہ مال آپ کے پاس رہے۔ اس انداز سخاوت نے کئیوں کو اسلام میں داخل ہونے پر ابھارا ہے، اور کئیوں نے میرے آقا کی سخاوت دیکھ کر اعلان کیا ہے کہ جلدی جلدی آؤ، یہ جس کو یہ دیتے تو اتنا دیتے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ تو آقا کا انداز سخاوت دیکھ کر کئیوں کو اسلام و دین کے دامن میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یعنی نبی پاک کی سخاوت کا یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے صحیح کہ آپ کی سخاوت سے نہ صرف ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، ناداروں کی دستگیری ہوئی ہے، ضرورت مندوں کی نہ صرف ضرورتوں کو پوری کیا بلکہ اس سے اسلام و دین کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اور تبلیغ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بے پناہ کردار بھی رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخاوت کا اظہار، کیونکہ سخی انسان ہے نا، یہ پسند سب کو آ جاتا ہے، اور بخیل یہ کسی کو پسند نہیں آتا، یعنی کنجوس یہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ آپ ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، تحفہ دیتے رہیں، جو آپ کے پاس آئے اسے نوازتے رہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل حاضر ہو اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال آپ کے قدموں میں جمع ہو گیا، آپ نے سب میں تقسیم فرمایا، اور تقسیم فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وہ جا کر لے لیں جو آپ کو بازار میں ضرورت ہے، کیونکہ تقسیم ہو چکا تھا، تو جو بازار میں ہے وہ آپ جا کر بازار سے لے لیں، جب وہ شخص آئے گا تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، میرے نام پہ گویا ادھار لے لیں، میرے نام پر آپ ادھار لے لیں۔ تو یہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اس تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مطلب اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا، مطلب اس طرح کا خلاصہ تھا، تو مطلب آپ یہ نہ کرتے، یہ بھی محبت میں کہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک اور صحابی تھے وہاں قریب، انہوں نے کہا آقا بانٹیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، واہ، اور اس طرح کر کے بڑی پیاری باتیں کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے اور فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے سامنے ایک روایت ہے، میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس
اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں. دیکھو تہامہ کے پہاڑ ہوں گے جی. جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو اس سارے سونے کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا تو مجھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل. سبحان اللہ. اتنا مال ہوتا وہ بھی میں تمہارے درمیان بانٹ دیتا. تقسیم کر دیتا. کیونکہ یہ جو ہے نا کہ اپنے پاس نہیں ہے تب بھی دینا، اصل میں ایک عادت ہے سخاوت کی. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص کو جب معافی مانگنے کی عادت ہو جائے نا تو اس کی بھول ہو یا نہ ہو وہ سب سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، یار معاف کر دینا، یار معاف کر دینا. آپ بولتے ہیں یار کچھ غلطی کی نہیں یار پھر بھی یار معاف کر دینا. جس طرح معافی مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے نا اسی طرح سخاوت کرنا ایک عادت ہو جاتی ہے. معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے. ہاں معافی مانگتے رہنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ موضوع آئے گا تو کل. تو سخاوت بھی ایک عادت ہو جاتی ہے، ایک نیچر بن جاتا ہے. اور آپ کے پاس جب کوئی دیکھیں عموماً میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں، یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں شاید ایک تعداد ہوگی بیٹیوں والے. میں بیٹیوں والے سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. نارملی جب بیٹی شادی ہو جاتی ہے نا، جب گھر آتی ہے تو بیٹی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ دوں. جب بیٹی گھر جائے نا واپس سسرال جاتی ہے تو دینے کا دل کرتا ہے. جب بعض اوقات ایسے والد ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو کھلانے پلانے کا، ان پر خرچ کرنے کا دل کرتا ہے. اہل خانہ پر اگر اللہ کی رضا کے لیے جی اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرے گا تو صدقہ ہے، تو اس کو ثواب ملے گا. تو وہ اپنے فیملی پر خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کی وہ طبیعت، اچھا اس کی فیملی کی نہ ڈیمانڈ ہے نہ فیملی چاہتی ہے، بلکہ کہے گی کہ آپ کیوں اتنا مطلب کہ وہ اڑا رہے ہو، خرچ کر رہے ہو طرح طرح کے. اس کو مزہ آتا ہے اس میں نا، حالانکہ جیب سے پیسے چلے گئے. اب پیسے چاہے آپ کے نام پر جائیں یا اس کے نام پر جائیں، بھی بچوں کے نام پر جائیں، پاکٹ تو خالی ہو گئی نا، پرس تو خالی ہو گیا، جیب تو خالی ہوئی. لیکن اس جیب کے خالی ہونے میں نا اس کو ایک سرور ہے، اس کو ایک مزہ ہے. یہ میں نے آپ کو گھر کے اندر کی کیفیت، یہ کیفیت گھر کے اندر ہے. جو جن کی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہاں یار یہ کیفیت تو ہے. یہ مولانا صحیح بولتا ہے، یہ کہ ہاں بھائی ایسی کیفیت تو مطلب ہے کہ یار ہم کو مزہ آتا ہے جب بیوی بچوں پر ہم کوئی دو پیسے خرچ کرتے ہیں، یا امی کو جا کر ہم نے پھل دے دیا، ابا کو جا کر پھل دے دیا، یا ماں باپ کے اوپر خرچ کیا کوئی نے. اب جیسے مثال کے طور پر 12ویں شریف کی آمد ہے تو بچوں کو، گھر والوں کو نئے کپڑے سلوا دیے، نالے نے پاک کا نقش دے دیا، تحفے تحائف دے دیے، عیدی دے دی. اچھا عیدی سے جیسے چلو عید آتی ہے، میٹھی عید آتی ہے تو کیا والے 1000 2,000 5,000 جتنی بیچاری کی پوزیشن نکال کے دیتے ہیں. بالکل بچے دیتے، حالانکہ بچے گھر میں پورا سال تو لیا ہے یار، پھر بھی دینا ہے. مزہ آتا ہے، لذت ہے، مزہ لذت ہے. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ لذت ہے کہ آپ کو، چونکہ آپ کے گھر والوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے، جن پر آپ خرچ ان سے آپ کو محبت ہے. جس پر محبت نہیں ہے نا وہ مطلب اس پر 1 روپیہ خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. یار اس کو میں بخار بھی نہ دوں، اپنے اس کو بخار بھی نہیں، دل نہیں کرتا. لیکن جس سے محبت ہو نا دل کرتا ہے. لیکن جب آپ کو نبی پاک کی امت سے محبت ہو جائے گی نا، ہاں سبحان اللہ، سب کو دینے سخاوت وہاں بھی نکل آئے گی. واہ، یہ یہاں لانا چاہتا تھا. پیارے آقا کو امت سے محبت تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کی تو بات ہی کچھ اور. امت سے محبت کا فیضان کو کچھ حصہ نصیب ہو جائے نا تو ہم کہاں کے کا نکل جائے. تو یہ ایک سمجھے کہ تصور تھا، ایک کانسیپٹ تھا جو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی خالی جیب آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہوگی، آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اور آپ کو اچھا پھر دوسرا میں آپ کو اس کا پلس بتاؤں. اس طرح جو تقسیم کرتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے ان کو ملتا بھی ہے، پیچھے سے وہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا امیر سنت نوٹے تقسیم کرتے ہیں، آپ دیکھیں نوٹے تقسیم کرتے عیدی میں، اسلامی میں. اچھا یہ اپنے تصرف میں نہیں لیتے، اپنے اس میں خود یوز استعمال میں نہیں لیتے. حالانکہ مطلب بعض اوقات آپ کو تحفے میں بھی ملتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا عمومی طور پر نارملی کبھی اپنے استعمال میں نے لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. میں اپنے دیکھنے تک کی بات کروں، دیکھا نہیں. اور یہ بانٹتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہو کہ نوٹے بانٹ رہے ہوتے. اب دیکھو نوٹے کم نہیں بڑھتے. جب لوگ دیکھ رہے ہیں نا یار یہ آدمی بانٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے نا. اچھا یہ سوٹ تقسیم کرتے رہے تو سوٹ آتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا
اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو یہ قدرتی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کریم دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ تک یہ اپنی چیزیں پہنچاتے ہیں، ان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چلو ایک نیک شخص کے ہاتھوں چیز تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک میں نے، کیونکہ یہ بھی ایک انداز ہے، حالانکہ لوگوں نے امیر سنت کی مل کر دی چیز کو، چاہے تو خود بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ بانٹ دیتے ہیں، کتابیں آتی ہیں بانٹ دیتے ہیں، پیسے آتے ہیں بانٹ دیتے ہیں، اور بہت کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں. صحیح. میں نے بعض قیمتی چیزیں کہہ سکتے ہیں، قیمتی چیزیں، واقعی قیمتی چیزیں اپنے بولے یار کیا چیز دی ہے آپ. میرا ایک واقعہ یاد ہے، چلو یاد آ گیا. مجھے ایک عطر بہت پسند ابھی بھی ہے، تو وہ امپورٹڈ ہے، اس کے میں استعمال میرا رہا ہے. تو اب اس کی مثل خوشبو استعمال میں رہتی ہے، لیکن وہ استعمال میں رہی ہے میری. تو اب ہوتا نا آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے تو آپ کو پیر صاحب یاد آتے ہیں کہ یار یہ پیر صاحب. کبھی آپ اچھا کھانا آپ کی پسند کی ڈش ہوگی نا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ امیر سنت کو یہ پسند ہے، تو آپ کو کھاتے ہوئے پیر صاحب یاد آئیں گے کہ یار ہاں. تو اب وہ عطر کی بوتل تھی، تو میں نے امیر سنت کو تحفے میں اچھی بہت، مجھے پتا ہے امیر سنت کو وہ خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو ویسے، اور آپ کی اس پسند کی وجہ سے مجھے خوشبو بہت پسند ہے. اچھا ہاں. تو میں نے وہ حاضر کر دی. اسلام میں چند کھڑے ہوتے میں نے دے دی. اچھا میری توجہ کہیں میں کسی سے بات میں لگ گیا ہوں گا، تو تھوڑا سا میں نے مڑ کر دیکھا نا، تو میں دیکھا تو امیر سنت ایک ہمارے کوئی ایک عام اسلامی بھائی ہیں، اس کو وہ پوری بوتل آگے دے دی. ہاں بالکل میرے. اچھا اب جیسے مجھے دیکھا نا تو یار یہ عمران نے دیکھ لیا، لیکن مجھے اچھا لگا. دیکھیں میں آج کو حکایت کر رہا ہوں نا، مجھے اچھا لگا کہ یار مجھے بالکل اس کا کامل یقین ہے کہ امیر سنت وہ خوشبو بے حد پسند ہوگی، پھر بھی دے دیا. اور آپ نے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہوگی یا ٹھیک ٹھاک پسند ہوگی، اور چیز بھی قیمتی تھی، اچھی چیز تھی، اور دکھنے میں بھی اچھی تھی، بوتل بھی اس کی بہت اٹریکٹیو تھی، تو آپ نے وہ دے دی شاید اس نیت سے کہ اس پہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ آپ نے دے دی. تو ایثار میں آئے گا کہ نہیں؟ اب یہ پتہ نہیں اب یہ کس موضوع میں جائے گا. کوئی قلبی کیفیات ہوتی ہے، ایک بڑا لیول ہے نا ایثار. اب یہ کہ بندہ اپنے آپ کی قربانی دے کے دوسرے. قلبی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جس کو دی نا، وہ کوئی مجھے پتا ہے نا، وہ ایسا کوئی نہ مشہور نہ کوئی قابل ذکر اسلام، نہ اس کو کوئی لے آئے بٹھائے، میں جانتا ہوں اس کو، اور نہ ایسا نہ کوئی لائے بٹھائے، نہ کوئی نام، نہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں، نتھنگ. کوئی آئے تو شاید اس کو بیچارے کو کوئی لفٹ بھی نہ کرائے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایسے لوگ پھر زیادہ یاد رکھتے ہیں. ہاں کوئی لفٹ بھی نہ کرا، بالکل ایسا، بلکہ 4 آدمی بیٹھے تو شاید اس کا مذاق اڑایا جائے. مجھے پتا ہے کیا بات ہے. اس کو میرے سامنے جو دین آتا، سوچو کہ میرے دل میں یعنی شاید عطر دینے کی، عطر انہوں نے وصول کی، قبول فرمائی، اس سے تو خوشی ہوئی، لیکن وہ جو وفا نے جس انداز سے مجھے موڑ کر دیکھا نا، یار عمران نے دیکھ لیا کہ میں نے کہیں اور تھے تب دیا آتا کہ میں نہ دیکھوں، لیکن میں نے وہ وفا نے مجھے دیکھ لیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا. تو ایک ان کی طرف سے ایک ریپلائی یہ تھا کہ یار میں نے یار اس کو دے دیا. یعنی مجھے مزہ آیا، اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ یار یہ سیکھنے کو ملا، اور یہ قائد بنی. اور یہ بات اگر میں بھول نہیں کر رہا تو یہ بات کم از کم نہیں تو نہیں کوئی 12 سال پرانی ہوگی. یہ کوئی تازی بات، اتنی بالکل لیٹسٹ بات نہیں ہے، مگر آپ کو یاد ہے. ہاں مجھے یاد ہے. اور یہ واقعہ صحرائے مدینہ میں ہوا تھا. اچھا اجتماع کے دوران، صحرائے مدینہ کراچی. آپ نام بھی نہیں بتا رہے، نہ عطر کا کچھ بتا رہے. نہ یہ امیر علیہ سنت کو پسند بھی ہے. کتنے عاشقان رسول ہوں گے جو چاہتے ہوں گے امیر علیہ سنت کی پسندیدہ عطر. ایک عطر نہیں لگاتا امیر سنت، یہ بھی عرض کر دو، مختلف عطریں لگا. اچھا یہ بھی ایک مزاج کی بات ہے، مختلف عطر، یعنی آج روزانہ ایک ڈش نہیں کھاتے آپ. صحیح ہے اس طرح روزانہ کوئی ایک عطر لگاتا نہیں ہے کوئی. بعض لوگ ہیں سیم ہی لگاتے. اب مطلب وہ بھی چینج
مزاج کی بات ہے، وہ روز بھی دال چاول نہیں کھاتے ہوں گے، بریانی کھاتے ہوں گے. ایسا تو تو جس طرح آپ کے منہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح ناک کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. اچھا، وہ بھی چینج اچھی ملتی ہے تو وہ چیز بھی چینج مانگتا ہے. لیکن آدمی کا اپنے اوپر سب سے پہلے حق نہیں ہے، وہ اپنے لیے نہیں رکھ رہا، دوسروں کو دے رہا ہے، تو اپنا بھی تو کوئی حق اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ دوسروں میں بانٹے جا رہا ہے. اور اپنے لیے میں اپنے اپنا بچوں حق کے آپ لیے کو دے دیتا ہوں تو اس میں کیا، میں کسی اور کا حق تھوڑی آپ کو دے رہا ہوں. اپنے حق کے ساتھ پھر گھر والوں کا، بچوں کا حق نہیں آ وہ جاتا. دے رہے ہوتے ہیں، سب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ غریب مسکین اور یہ بیچارے لاچار، ان لوگوں کو دینے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہوگا یار. ہوتا ہوگا، پر میں نے اس لیے کہا کہ یار یہ جو دیتے ہیں ان کو پتا ہوگا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں. لیکن خیر بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سخاوت کی ہے. نہ نہیں ہے، دے دینا ہے. کوئی آئے تو کہہ دینا لے لو، میرے بتائے گا تو میں دے دوں گا. اور اس سخاوت پر، ایثار پر، اس صفت جواد پر اس قدر عمدہ کیفیت کا ہونا، تو اب کس کا دل نہ کرے یار. سبحان اللہ. غریب و مسکینوں کی بات ہوئی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بھی غربا مساکین کو خود بھی دیں، بانٹیں، اور ہمارے ناظرین بھی ان پیاری پیاری باتوں سے، اداؤں سے سیکھیں اور سخی بنے، غریبوں کو دیں. لیکن غریبوں کو دینے کے بھی کچھ مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض لوگ انہیں دے رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو دیں پر ہی آپ زور دیتے ہیں. غریب کیوں نہ دے؟ غریبوں کو دیں. وہ کیا دے گا؟ کیوں نہیں ہے غریب کے؟ ایسا کون سا غریب ہے کہ جس کے پاس دینے کو اٹھانے نہیں ہے؟ ایسا کون سا غریب ہے جس کے پاس دینے کو روپیہ نہیں ہے اشفاق بھائی؟ ایک روپیہ نہیں ہے. ایسا کون سا غریب ہے جسے دینے کو یار چٹکی پر آٹا نہیں ہے؟ 1 روپے سے کیا ہوگا؟ کیا کس کو دے؟ 1 روپیہ بھی لیتا ہی نہیں. 1 روپیہ تو آج کل آپ دینے والے تو بنو نا، لینے والے نہیں ہے تو نہ دے. مسجد کے اندر ڈال دے بھائی. صحیح ہے. 1 روپیہ وہاں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، غریب آدمی اللہ کی راہ میں مسجد میں ڈبا بولے گا، ڈبا نے کوئی 1 روپیہ واپس کر دینا. 1 روپیہ لے لے، مجھے کمیٹی نے منع کیا کسے کوئی ڈبا 1 روپیہ وصول نہیں کرے گا. نہیں ہے نا. اتنے مدنی احتیاط باکس پڑے ہوئے ہمارے، صحیح، ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں. اگر کوئی جا کر اس میں 5 روپے کا سکہ ڈال دے تو کیا اس کو کوئی منع کرے گا؟ ایک انڈا دے دے یار راہ خدا میں، صدقہ کر دے. تو یوں مطلب کہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیں تو یہ اللہ کی راہ میں دینے والی طبیعت ہو. تو آپ جو یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ غریبوں کو دو، بالکل صحیح ہے کہ غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، مگر غریب کو بھی چاہیے کہ خود بھی اللہ کی راہ میں دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں کسی کو دیکھا کہ ان کے وجود سے ہی مسکینی اور غربت کے آثار ظاہر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کو صدقے کی ترغیب دلائی. اللہ خدا میں صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو. تو ان کے پاس جو تھے 2 چیزیں آ گئی. ان کے پاس جب یہ 2 آ گئی نا، حالانکہ انہی کے لیے اعلان ہوا تھا، جب ان کے پاس 2 آ گئے تو انہیں اٹھا کر 1 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. واہ. اور کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا میرے پاس بھی 2 آ گئے تو میں نے بھی 1 اللہ کی راہ میں دے دیا. کیا بات. 1 درہم لاکھ درہم سے آگے بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، 1 روپیہ کہنے کو کہہ رہا ہوں، جی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے مسواک خرید کے کسی کو تحفے میں دے دی، ان کا خوشہ ہے آپ کے پاس، 1 انگور توڑ کر کسی کو آپ نے دے دیا، تو کیا مطلب کہ 1 کھجور سے بھی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں کیا جا سکتا؟ صحیح، بالکل ہے. تو یہ چیزیں ہیں آپ نے غریب کو بھی دینا چاہیے. غریب کو بھی، میں تو کہتا ہوں غریب کو لازمی دینا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی غربت کا اس میں علاج بھی چھپا ہوا ہے. واہ. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، صدقے سے اور ملے گا. اس کی مثل تمہیں 10 گنا دے گا. صحیح ہے، بے شک ہے نا. اور 10 پہ کوئی محدود نہیں. نہیں، وہ جس کے لیے چاہے اللہ بڑھا دے. صحیح. 10 کی تو سراحت موجود ہے نا، 700 کی بھی سراحت. ہاں. تو یوں مطلب رائے خدا میں دے. تو یہ سب کو دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. سخاوت کا تعلق یہ مال سے ہے ہی نہیں، بے شک. سخاوت کا اصل تعلق دل سے ہے. کہ بالکل ایسا ہی. آپ کے دل میں اگر سخاوت ہے تو آپ دیں گے. اگر دل میں سخاوت نہیں ہے تو کروڑوں اربوں روپے کا انبار بھی آپ کو بخیل بنا کر رکھتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں سخاوت ہے تو آپ دیکھیں کتنوں کے گھروں میں پکتا ہے. اگر ان کی طبیعتوں میں سخاوت ہوتا ہے تو اپنے گھر میں آنے والے غریبوں کے لیے بھی وہ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. کوئی دیگچی کے اندر زیادہ چاول بنا لیں گے. اچھا کیوں چاول بنائے گے؟ ماسیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، کام کاج والی آتی ہیں، تو 1 ٹائم کا کھانا وہ بھی کھا لیں گے. کیا حرج ہے؟ کہ یہ سخاوت نہیں ہے؟ اچھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، سامان آیا آپ نے سب بانٹ دیا. تو آپ کی
سامان بھی 1 لاکھ. ہاں آپ کی کنیز نے عرض کی کہ اپنے لیے افطار کے لیے کچھ بچا کر رکھ لیتی. سر اتنا فرمایا پہلے بتا دیتے، یعنی مجھے پہلے بتا رکھ لیتے تو بانٹ دیا. واہ تو یہ سخیوں کا گھرانہ تھا. بے شک. میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ بانٹ دیتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹ دیتی تھی. حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید 1 سے زیادہ مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا. اچھا اسی طرح آپ دیگر وہ صحابہ کرام جن کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی، ان کے سخاوت کے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھی. اسی طرح امیر صحابہ جو تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے. ہمارے یہاں پرانے برتن کسی کو نہیں دیے جاتے. برتن پڑے پڑے اس کو مطلب کہ دھولے لگ گئیں، مٹیاں لگ گئیں. ہمارے کپڑے جو تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سے پہنے لیکن پھر بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمارا مزاج تو اشفاق بھائی ایسا ہے کہ اگر کسی نے اگر راہ خدا میں مسجد میں چندہ دیتے ہم لوگ تو اس میں بھی کڑک نوٹ نہیں ڈالیں گے، پورا پرانا نوٹ ڈالیں گے. کرک نوٹ جیب میں ہونی چاہیے. یہ کرک نوٹ سے محبت. ارے کرک نوٹ 11 روپے کا نہیں ہے، 10 روپے کا کرک نوٹ سیم مالیت. یہ 11 کا نہیں ہے. پرانا نوٹ 9 روپے کا نہیں ہے، وہ 10 کا ہی ہے. لیکن ہمارا دل لگا ہوا ہے. ہماری اپنی ذات پر مال خرچ نہیں ہوتا یار، رائے خدا میں بھی کیا خرچ ہوگا. تو یہ مال کی محبت نے ہمیں پکڑ کے رکھا ہے. اللہ. اب یہ کہ چند چیزیں عرض کر دی ہیں. 1 لاکھ جو ہے وہ 1 سے بڑھ گیا. وہ حدیث پاک کا خلاصہ یوں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک جو ہے 1 درہم وہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. تو پوچھا گیا کہ کیسے؟ فرمایا کہ جس نے 1 لاکھ دیا اس کے پاس کئی لاکھ تھے، اور جس نے 1 دیا اس کے پاس 2 ہی تھے. تو اس نے گویا اپنا نصف مال دے دیا ایک والے نے، اور 1 لاکھ دینے والے نے نصف نہیں دیا، اس سے کم دیا. ایسا ہی ہے. تو اس طرح غریبوں کو بھی صدقہ و خیرات بالکل کرنا چاہیے. ابھی اپنا ٹیلی تھون آ رہا ہے. ٹیلی تھون آ رہا ہے. ٹیلی تھون آ رہا ہے 24 نومبر کو. اب اس میں آپ نے یونٹ بھی 10,000 روپے کا یونٹ ہے. ہر شخص اپنا یونٹ دے، پورے فیملی ممبر اپنا یونٹ دیں. اگر آپ کے گھر کے 7 افراد ہیں تو 7 یونٹ دے دیں، 70,000 روپے ہو جائیں گے. اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تو سب مل کر 1 یونٹ کر دیں، سب مل کر 2 یونٹ کر دیں. بچے کہتے ہیں ہماری طرف سے 2,000، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے 3,000، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے 1,000، 2,000، 10,000 روپے ہو گئے، 1 یونٹ ہو گیا. ساری فیملی مل کر 12 یونٹ کرے. ہر اسلامی بھائی یونٹ کریں کہ یہ جو ہم آپ کو یونٹ کی بات کر رہے ہیں 10,000 روپے، یہ دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ عالم اور حافظ بنانے کے جو شعبے ہیں، ان کے جو مجموعی طور پر جو اخراجات ہوتے ہیں، ان سب اخراجات کے لیے ہم یہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں. مدنی عطیات مہم، ڈونیشن مہم ہے. تو یہ دنیا بھر میں ہم یہ کرتے ہیں. مدنی چینل پر انشاءاللہ 24 نومبر کو یہ براہ راست ٹرانسمیشن ہوگی. لیکن آپ ابھی سے اپنے یونٹ لکھوانا اور دینا شروع کر دیں کہ یہ میری طرف سے 1 یونٹ، 2 یونٹ، 3 یونٹ، یہ 12 یونٹ، تو یہ 112 یونٹ. تو یہ سب کریں انشاءاللہ. اس سے آپ خود سوچئے کہ عالم اور حافظ بنانے میں اور قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے میں، اسلام و دین کی خدمت میں آپ کا کتنا بڑا حصہ ہوگا. یہ ہمارے اربوں روپے کے اخراجات ہیں جی، لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے بھی نہیں، اربوں روپے کے اخراجات ہیں صرف یہ 2 شعبوں کے اندر، جن کا میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا ہے. اگر یہ لاکھوں عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اسلام و سنت کی اس خدمت کو سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت اسلامی کی اس ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ یونٹ، 1 یونٹ 10,000 روپے کا پاکستانی کرنسی کے حساب سے 10,000 روپے کا ہے. اسی طرح آپ کے ہر شہر اور علاقے کا اس کے حساب سے یونٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جو آپ وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں. تقریباً 6.5 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات صرف ان 2 شعبہ جات میں دعوت اسلامی. اچھا 24 نومبر کو ہے ٹیلی تھون، تو پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ اب بھی دے سکتے ہیں. 12ویں شریف ہے اس وقت، تو میں کہتا ہوں کہ ہر دیکھنے سننے والا 12 یونٹ کی تو نیت کرے، اور اس کا ثواب جو آپ نے نیت کی اور دی، نیت کا بھی ثواب ملے گا، دینے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو 12 ربیع الاول تک جمع کروا دیں. یہ کر لیں کہ یہ یونٹ میں 12 ربیع الاول تک 12 یونٹ میں دعوت اسلامی کو جمع کروا دوں گا، اور اس 12 یونٹ کا ثواب کا تحفہ
12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا. ماشاءاللہ. میں ایک سوال چاہ رہا تھا مختصر کہ سخاوت تو کریں، غریبوں کی بھی مدد کریں، بے کسوں کی ہم کوشش جو کرتے ہیں لوگ، لیکن وائٹ کالر کی عزت کو کیسے خیال رکھیں؟ سفید پوش لوگوں کی عزت کا کیسے خیال رکھیں؟ بعض لوگ تصویر کھچائے بغیر سخاوت نہیں کرتے، ڈھنڈورا پیٹے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا، تو یہ کیسے روکا جائے؟ دیکھیں عزت نفس کا خیال یہاں تک رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے سے، کہنے سے اس کو مطلب ایک فیل ہوگا کہ یار مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو آپ اسے تحفہ کر کے دے دیں. کتنا عظیم درس ہے کہ اس کو فیل نہ ہو کہ یار مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں. دل میں نیت، آپ کی نیت دل کیا، اس کو بولے یہ تحفہ قبول کریں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. سبحان اللہ. جب زکوٰۃ دینے میں اتنا عزت نفس کا خیال رکھا گیا ہے تو آپ دیگر چیزیں دینے میں کیوں اس کو روڈ پر لائیں گے اور اعلان کریں گے کہ میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں چاول، آٹا، گھی، دال، دودھ، دہی، راشن یا دیگر مالی مدد کے ذریعے یہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ تعاون کرتا ہے، راشن بندھا ہوا ہے اور یہ سب یہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے جسم پاک پر کچھ نشان تھے، تو پتہ چلا کہ آپ از خود لوگوں کے گھروں میں سامان اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور جن کے گھروں میں آپ سامان پہنچاتے تھے، ان کے گھر ضرورت کی چیزیں، ان کو آپ کے انتقال تک نہ پتا چلا کہ ہمارے یہاں سامان کون پہنچاتا ہے، کیونکہ آپ کے وصال کے بعد ان کے گھروں میں سامان آنا بند ہو گیا. تب انہیں پتا چلا کہ سامان تو حضرت کی بارگاہ سے آیا کرتا تھا اور خود دے جایا کرتے تھے. یہ ہے ہمارا جذبہ، ہمارا ظرف. میں جتنے بھی کھاتے پیتے سرمایہ دار، مالدار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ جو کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹی ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس انداز پر دیں اور وہ احسان جتا کر اور ایزا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کریں. سورہ بقرہ میں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. بالکل کہ آپ احسان جتاتے ہیں، احسان جتانے والے کی تو مذمت ہے حدیثوں میں. آپ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو مدد کون سا مطلب کیا یار آپ کیا پیسہ لے کر پیدا ہوئے تھے یا آپ کے اگر باپ داداؤں سے پیسہ تو کیا وہ پیسہ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا، اللہ نے دیا ہے نا، مال اللہ نے آپ کو دیا، جو بھی اس کا ذریعہ بنا یہ دیا اللہ کا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. تو دیا ہوا رزق کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا دینے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. دینے کی ہمت کس نے دی؟ اللہ نے. جو دیا ہوا مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اس پر ثواب اور اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہمارا میرا آپ کا کمال کیا ہے یار؟ ہم کس چیز پر اترا ہے کہ یار میں نے دیا، میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کی توفیق ہے. تو یہ دینے کی وجہ سے کبھی بھی غرور، تکبر اور احسان جتانا، ایذا پہنچانا، اپنی اوقات جان، کیا تھا تو میں نے کیا ہے، یہ میں نے کرنے والے نے اپنا تو میرا غرق کر دیا. وہ تو چلو اس کو 4 باتیں سنا دی، وہ تو چلا بھی گیا، اس کے پاس تو جو جانا تھا وہ چلا گیا، واپس نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے؟ آپ نے جو اس کو دیا نا، آپ کے 2 الفاظ کہہ دینے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا آپ کے پاس. وہ جو گیا تو اس کے بعد چلا گیا. ہاں آپ کے پاس جو ثواب ملا تھا اگر وہ چلا گیا تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں کہ آپ کا کیا کچھ چلا گیا، اس کا کوئی تصور کیا یا جو جا سکتا ہے. اسی طرح واہ سننے کے لیے، تعریف سننے کے لیے صدقہ و خیرات اور چندہ دینا اور سخاوت کرنا یہ بھی درست نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور غلاموں کو آزاد فرمایا کرتے تھے. تو آپ کو عرض کیا گیا کہ حضور آپ
قوی یا طاقتور یا مضبوط غلام آزاد کرے جو آپ کے بھی کام آئے. ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. صدیق اکبر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور ایک انتہائی بڑھیا کے گھر پہ جا کر کام کیا کرتے تھے اور اس سے آخر تک نہ پتا چلا کہ میرے گھر پر کام کرنے والی جو ذات آتی ہے وہ وقت کا امیر المومنین ہے. سبحان اللہ. پھر یہی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کنٹینیو کیا تھا. اپنے کندھے پر رکھ رکھ کر پہنچایا کرتے تھے. یہ ہمارے امیر المومنین تھے, یہ ہمارے حکمران تھے, یہ انہوں نے ریاستیں چلائی ہیں. اور اس طرح غریب اور مساکین کی مدد اپنے کندھوں پر سامان اور اناج لاد کر کیا کرتے تھے. اور پھر ان کی دور خلافت اور دور حکومت کے اندر جو امن, پیار, محبت, معیشت کا جو حال تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. تو کردار ہوتا تو اس طرح اللہ ہمیں سخاوت کا, ایثار کا جذبہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ہمارا پیارا دین چاہتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد بھی کریں. ہمارا مال بھی گویا بہتے پانی کی طرح, ٹھہرا پانی ہوتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے, بہتا ہوگا تو صاف شفاف رہے گا اور ہمارے دل میں مال کی محبت بھی نہیں پیدا ہوگی. لیکن یہاں پر ایک سوال تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے, اس کا بھی دور فرمائیے گا. جب بھی مولانا حضرات سے, امامے والوں سے, داڑھی والوں سے, مسجد کے امام صاحب سے سخاوت کا بیان سنتے ہیں, نارملی ہوتا رہتا ہے قرآن و حدیث میں کثرت سے, تو ایک کہیے نا سیکنڈ تھاٹ میں یہ آتا ہے کہ اب حضرت نے چندہ مانگنا ہے. تو یہ والا خیال کیوں آتا ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اور میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری بھی اصلاح فرمائیے. چندہ مانگنا ہے تو چندہ مانگنا غلط کیوں ہے؟ ان کو کوئی کام ہوگا تو سخاوت کا بیان. اسلام تو کیا رہے, تو یہی تو ہے بھائی. نماز پڑھانے کے لیے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں گے, زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جائیں گے, حج کروانے کے لیے حج کے فضائل بیان کیے جائیں گے. فضائل تو حدیثوں میں. اچھا, اس نے اپنی طرف سے کون سی فضیلت بیان کی ہے؟ ابھارا گیا ہے قرآن کریم میں, رائے خدا میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے, حدیثوں میں سخاوت پر ابھارا گیا. تو وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں تو سنا رہا ہے, کون سا اپنے گھر سے کوئی چیز گھڑ کے معاذ اللہ بتا رہا ہے. تو جو کام آپ سے کروانا ہے اسی کام کے لیے تو وہ آپ کو ترغیب دلا رہا ہے. ترغیب دلا دی, اب کہے گا جی چندہ دو. اب چندہ کون سا اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے؟ مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, یا غریبوں جو بھی رائے خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے اگر وہ چندہ مانگ رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام و دین کے لیے اس طرح کہنا کہ خرچ مال دو اللہ کی راہ میں, یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے. تو سنت پر عمل کر رہا ہے. صحیح فرمائیں. اور دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. تو یہ چیز تو اس کو آدمی, میں تو کہتا چندہ مانگنے میں بندہ, میں نے ابھی چندہ تو مانگا, یونٹ مانگا میں نے آپ کو, تو کون سا اپنی ذات کے لیے مانگا؟ الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی سے 1 روپیہ لیتا ہوں, نہ مدنی چینل سے 1 روپیہ لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, ہمارے اشفاق بھائی بھی نہیں لیتے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے. تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اور یوں رکھے اللہ ہمیشہ زندگی بھر, یوں رکھے ہی نہیں. تو یہ چیزیں تو آپ تو دیں بالکل رائے خدا میں. اور ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ علماء صرف اسی لیے ترغیب دے رہے ہو. آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے اپنے کردار کی درستی کے لیے. آپ کیوں اس پہ شرما رہے ہیں؟ دوبارہ آپ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کور نہیں کر رہا, ہر جمعے چندہ مانگتے ہیں مولانا. صحیح ہے. ہر جمعے کہ آپ کی مسجد میں ہر جمعے چندہ نہیں ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہے نا, ہر جمعے کر رہے ہیں نارملی ہوتا. تو کیا, تو کیوں مجھے ایک سیٹ بتا دینا کہ جس کی مسجد میں چندہ نہ ہوتا ہو. صحیح فرما. اللہ ماشاء اللہ. تو بڑے بڑے سرمایہ دار نے مسجد بنائی تو وہ بھی چندے سے چلتی ہے. ہونا بھی چاہیے, لوگوں کو اس سے موقع ملتا ہے خرچ کرنے. بھائی یہ کام چلا ہی چندے کے ذریعے نا. صحیح ہے, یہ کام چلا ہی چندے کے ذریعے. مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح مطلب کہ لے کر دین کا نظام چلے, یہ دنیا کی ریاست کا نظام ہے. لاکھوں لوگ دنیاوی نظام چلانے کے لیے جاب کرتے ہیں. اسکیل سے 16 اسکیل تو 12 اسکیل تو اس گریڈ کا, اس گریڈ کا, 22 گریڈ کا, پھر آفیسرز بنتے ہیں, کلرک بنتے, سارا نظام بنتا ہے. ان کو سیلریز کہاں سے ملتی ہیں؟ ایک دنیا نے ایک ریاستی نظام ہے. آپ سے لیتے ہیں ان کو دیتے ہیں, آپ سے لیتے ہیں روڈ بناتے ہیں, آپ سے لیتے ہیں سہولیات دیتے ہیں. تو لوگوں سے لے کر ہی تو سارا ہو رہا ہے. تو یہ تو لوگوں سے لے کر ہی تو سارا دین کا نظام چلے گا. بہت اچھی, بہت سمپل سی بات ہے. اس میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا تو اس میں پرابلم کیوں نظر آتا ہے؟ صرف دین کے حوالے سے ہماری سوچیں نیگیٹو ہو گئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ, باقی کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. کال شامل کرتے ہیں. شاہ نواز میرا نام ہے.
تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ٹیلی تھون جو ابھی آ رہا ہے 24 نومبر کو، اس میں جو 1 یونٹ پورا نہیں کر سکتا، کیا وہ آدھا یونٹ دے سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے کرنا تھا۔ جی بالکل آدھا دے سکتا ہے، پاؤ دے سکتا ہے، چھٹانگ دے سکتا ہے، جو رائے خدا میں دے۔ بالکل سب کا آپ ٹیلی تھون کے نام پر 5 روپے بھی دے سکتے ہیں، 1 روپیہ دے سکتے ہیں، اللہ کریم قبول کرنے والا ہے۔ یہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں ہماری آپ اسکرین دیں۔ پر۔ نافلہ ڈونیشن، زکوٰۃ اور واجبہ جو مد ہوتی ہیں اس کے علاوہ کے لیے یہ ہے، اور واجبہ کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ یا واجبہ کے لیے ہمارا غالباً یہ اکاؤنٹ ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ان دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، اگر کسی نے رمضان میں دے دی ہے، فارغ ہو گیا ہے اور اب زکوٰۃ اس پہ ابھی تک فرض نہیں ہوئی، ایڈوانس میں بھی دے سکتے فرض پورے سال پورا ہونے پر ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، 2 لاکھ کی نکلتی ہے، اگر اس میں سے ایڈوانس میں دینا شروع کر دیں، 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ مثال کے طور پر سال پورا ہونے پر بنی، جی اور اس نے ٹیلی تھون میں 50,000 دے دیے، صحیح ہے۔ 5 یونٹ، تو اور اس کی ٹول زکوٰۃ آخر میں بنی 1,00,000 روپیہ، تو 50 یہ دے چکا، 50 اس کے اوپر ڈیو رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، لیٹ نہیں کرنی چاہیے، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرقیہ احراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے اپنے شورج بارگاہ میں سوال ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ نے موضوع ارشاد فرمایا سخاوت کے حوالے سے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو کپڑے وغیرہ لے کر دینا، یا غریبوں میں لنگر تقسیم کرنا، یہ بھی سخاوت ہے؟ اور جو لوگ کچھ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس یعنی زیادہ رقم نہیں ہوتی، زیادہ کھانا نہیں ہوتا، تو وہ چند پیسے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کیا وہ بھی سخاوت میں آتا ہے؟ یا کوئی بڑی رقم دینا وہ سخاوت کہلاتی ہے؟ یا نیت کے اوپر ہوگا کہ جو بندہ نیت صحیح ہے، چاہے وہ غریب ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی سخاوت میں شامل ہوگا؟ اس معاملے میں رہنمائی اور مدنی پورے ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ ماشاءاللہ، کیوں نہیں سخاوت ہوگی؟ بلکہ اچھی نیت ہوتی عظیم سخاوت ہوگی۔ میں کہا نا، غریب کی سخاوت کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، کہ اس کے پاس تو ویسے ہی کم ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کے دل کے تو کیا کہنے۔ تو بالکل سخاوت میں کھانا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، مال بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا بناوے بس۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی مرحبا